بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ تسبیح فاطمہ کتنا پاورفل ذکر ہے؟ تسبیح فاطمہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ تسبیح فاطمہ کے وہ فضائل و برکات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں جو شاید ہی آپ کو معلوم ہوں۔ تسبیح فاطمہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اکثر آپ مسجد میں نماز کے بعد دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی انگلیوں پر کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ نہیں جانتے ان کے علم میں اضافے کے لیے بتا رہے ہیں کہ مسجد میں یا گھروں میں نماز کے بعد لوگ اپنی انگلیوں پر تسبیح فاطمہ یا تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں۔ اس تسبیح کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد خاص طور پر یہ تسبیح انگلیوں پر پڑھی جاتی ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس تسبیح کا پڑھنے والا نامراد نہیں رہتا۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا فرض ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ نہیں پڑھی جاتی، صرف فجر اور عصر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور فجر اور عصر کے بعد بھی پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ بھی لی جائے تو بھی اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے۔ تسبیح فاطمی اس لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تسبیح خاص طور پر بتائی تھی جب انہوں نے غلام یا خادمہ مانگی تھی کہ گھر کے کام کاج میں بڑی مشکل ہوتی ہے، پانی کی مشقیں بھر بھر کر لانا پڑتا ہے، کوئی غلام یا خادمہ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تمہیں غلام سے بھی بہتر چیز بتاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ تسبیح بتائی، اس لیے اسے تسبیح فاطمی یا تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ کام کاج میں بندہ تھک جاتا ہے، اسے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تھکاوٹ کا علاج بھی بتا دیا۔ یہ ایک ٹونک ہے آپ کی قوت کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک وٹامن کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مانگا تو غلام تھا، لیکن آپ کو تسبیح عطا کی گئی۔ آپ چکی پیستی تھیں، گھر کے کام کاج کرتی تھیں، پانی کی مشقیں اٹھا اٹھا کر آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے تھے، اس لیے آپ چاہتی تھیں کہ آپ کو غلام مل جائے تو ذرا سہولت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں غلام سے بہتر چیز دیتا ہوں، یعنی تسبیح فاطمہ۔ ناظرین، تسبیح فاطمہ کی تاثیر یہ ہے کہ آپ کے بدن کے اندر یہ طاقت پیدا کر دیتی ہے اور تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ 3 دن سے نہیں سوئے اور تسبیح فاطمہ پڑھ کر سو جائیں تو صرف 3 گھنٹے کے لیے آپ سوئیں تو جب آپ اٹھیں گے تو ایسے فریش ہوں گے جیسے آپ 3 دن سے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی عمدہ تسبیح ہے۔ عموماً علماء کرام اور اساتذہ کرام طلباء کو بھی تسبیح فاطمہ کی تاکید کرتے ہیں کیونکہ انہیں پڑھائی کی وجہ سے سونے کے لیے وقت بہت کم ملتا ہے، تو جب آپ تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئیں گے تو آپ کم نیند لے کر بھی فریش اٹھیں گے۔ تسبیح فاطمہ آپ کے بدن کی تھکاوٹ کو کھینچ لیتی ہے، اسی لیے یہ تسبیح خاص طور پر اسٹوڈنٹس یا طلباء حضرات کو بھی ضرور پڑھنی چاہیے۔ قبولیت اور دعا کے اندر بھی اس تسبیح کی بڑی تاثیر ہے۔ تسبیح فاطمہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ اس وقت آسمان کے ملائکہ تبدیل ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر میں واپس چلے جاتے ہیں اور عصر میں نئے فرشتے آتے ہیں۔ اس وقت یہ تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے کیونکہ فجر کے فرشتے آپ کی تسبیح لے کر جا رہے ہیں اور جو عصر کے فرشتے آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی تسبیح و تقدیس سنیں گے تو اللہ کے ہاں وہ آپ کی گواہی دیں گے۔ اس لیے 2 نمازوں یعنی فجر اور عصر میں یہ تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ 3 کلمات ناظرین بہت ہی طاقتور ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نفل نماز پڑھا کرو
تو سلام پھیرنے سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرو تو فرمایا کہ جو دعا کرو گے وہ فوراً قبول ہوگی، یعنی یقینی دعا قبول ہوگی۔ اس تسبیح کو صلاۃ التسبیح صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 نام اللہ جل شانہ کو ایسے زبردست پسند ہیں کہ ایک میں تسبیح، دوسرے میں تحمید، جبکہ تیسرے میں تکبیر ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف مزین کرتا ہے، پھر اللہ کی بلندی کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو بھی جلال آ جاتا ہے اور اللہ اس شخص کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ مسنون عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، ڈاکٹر عارفی قدوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جب تم دعا کیا کرو تو 10 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو۔ ویسے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ آپ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد پڑھتے ہیں، اور رات کو سوتے وقت دم کر کے بدن پر ہاتھ پھیر کر جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے سوئیں گے تو آپ کی ساری تھکاوٹ کھینچ لی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کلمات تلقین کیے اور فرمایا کہ جب سونے کے لیے لیٹو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کسی خادمہ سے بہتر ہیں۔ ان 3 کلمات کو تسبیح فاطمہ یا تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا چاہیے اور اللہ اکبر کو بھی 33 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ یہی تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے۔ فجر اور عصر کی فرض نمازوں کے بعد لوگ اس تسبیح کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی نوافل، کوئی سنتیں نہیں پڑھی جاتیں۔ عموماً لوگ ظہر، مغرب اور عشاء کی مکمل نماز کرنے کے بعد بھی یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگو تو دعا سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر دعا مانگا کرو۔ جو دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ بہت بابرکت عمل ہے۔ ذکر اللہ سے مراد صرف تسبیحات کا اہتمام ہی نہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت، نوافل کا اہتمام اور دینی کتب کا مذاکرہ، پڑھنا یا پڑھانا، مراقبہ اور دیگر عبادات بھی شامل ہیں۔ ذکر اللہ کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بے شمار ارشادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیک صفات مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ جبکہ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو حقیقی اطمینان ملتا ہے۔ ناظرین، ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ عذاب قبر سے نجات دینے والا کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کے لیے بھی ثواب اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور ایسی دینی، معلوماتی اور اصلاحی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔